السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے، کیا آیت الکرسی اور کعبہ کی تصویر اور کعبہ کے دروازے کی تصویر وغیرہ گھر میں لگا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، عام طور پر ہم لوگ مسلمانوں کے گھروں میں دیکھتے ہیں، اکثر چاہے وہ گھروں میں ہو یا پھر اپنے دکانوں میں، کاروبار میں، گاڑیوں پہ، مسلمان قرآن کی آیتوں کو لکھتے ہیں یا کوئی اچھے ڈیزائن والے تغرے بنا کے چپکاتے ہیں، لٹکاتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی اور مدینہ کی مسجد نبوی کی بھی تصویر اتار کے اس کی بھی جو ہے سو اچھی ڈیزائن بنا کے اپنے گھروں میں لٹکا کے رکھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو وہ حروف مقطعات اور آیت الکرسی اور چاروں قل، پتہ نہیں اس طرح وہ عجیب قسم کے ڈیزائن بنا کر وہ دیکھنے پر پڑھنے بھی نہیں آتا، مطلب وہ کہاں پر صاد ہے، کہاں پر الف ہے، کہاں الف لام میم ہے، اسی طرح وہ بڑے بڑے نقشے الف لام میم، طا سین میم، قاف نون وغیرہ ایسی بھی بہت ساری چیزیں لٹکاتے ہیں۔ اور لٹکاتے ہوئے اکثر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لٹکانے سے گھروں میں جن نہیں آتے، یہ لٹکانے سے ہمارے گھروں میں شیاطین نہیں آتے، یہ لٹکانے سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، بری نظر سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ اس طرح کے عقیدے سے لوگ لٹکاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ لٹکانے سے کیا ہے، ہمارے گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے، یہ بھی لوگوں کی نیت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، اس طرح کی نیت کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں لٹکانا غلط ہے۔ اکثر مسلمان جب گھر بناتے ہیں تو اس میں ایک روم، نماز کا روم، نماز کے لیے یہ روم ہے بول کے بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یعنی ایک جگہ مقرر کر کے رکھے جہاں پر خواتین نماز پڑھتی ہیں اور مرد حضرات بھی نفل نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، اور اسی روم میں جا کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور وہاں پر حدیث کی کتابیں ایک لائبریری کی طرح بنا کے رکھتے ہیں، وہیں پر کیا ہے جانمات وغیرہ بھی رکھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ نے آپ کے گھر میں ایک الگ سے کمرہ بنایا، ایک روم بنایا، اس میں عبادت کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے یہ تمام انتظامات آپ نے کی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اکثر مسلمان اسی روم میں، اسی کمرے میں خانہ کعبہ کی تصویر اور کعبہ کا دروازہ بول کے وہ بھی ایک بہترین ڈیزائن کے ساتھ، لائٹنگ کے ساتھ وہ ایک تصویر، یا پھر اسی طرح آیت الکرسی وغیرہ بھی بہت ساری قرآن کی آیتیں لٹکا کے رکھ کر، اور اس کو خاص طور سے خانہ کعبہ کو یا پھر کعبہ کے دروازوں کو، اس کے ساتھ ساتھ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مسلمان اس کے ساتھ ساتھ پیروں کے بھی تصویریں، جیسے ایک گھوڑا رہتا، اس کے دو پر رہتے، پھر اسی طرح کیا ہے ایک داڑھی والے ایک حضرت سفید کپڑوں میں بیٹھے ہوئے رہتے، ان کے بازو میں ایک عورت اپنے سر پہ اوڑھنی اوڑھ کے رہتی ہے، ہرے کپڑوں میں وہ لوگ رہتے ہیں، پھر اسی طرح ایک بچہ قرآن پڑھتے ہوئے رہتا ہے، اس طرح کی تصویریں بھی لٹکا کے رکھتے۔ تو بہرحال اس طرح کی کوئی بھی تصویر، چاہے وہ خانہ کعبہ کی یا کعبے کے دروازے کی تصویر لٹکا کے اور اس کو قبلے کی طرف لٹکا کے تقدس کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اور یہ سمجھنا کہ اس طرح پڑھنے سے ہم خانہ کعبہ کے سامنے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کعبے کا دروازہ ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی، اور اسی کے آگے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنا کہ ابھی اس کے آگے بیٹھ کے ہم لوگ دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوتی، اس سے ہم کو برکت آتی، اس سے ہمارے گھر میں جنات اور شیاطین نہیں آتے، اس طرح کی نیت رکھ کے اگر یہ تمام چیزیں لٹکا رہے تو یہ تو شرک ہو گیا۔ پھر ہم مسلمان اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے گھر کی نہیں، اللہ کے گھر کے دروازوں کی نہیں۔ آپ اگر لإیلافی سورہ قریش جو ہے وہ اگر نکال کے آپ ترجمہ پڑھو، آپ کو خود سمجھ میں آ جاتا۔ لإیلافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ ہم کیا بول رہے وہاں پر؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس رب کی عبادت جو اس گھر کا رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو گھر ہے خانہ کعبہ، اس کے رب کی عبادت ہم کو کرنا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھا رہے، خانہ کعبہ کی عبادت نہیں ہوتی، اس کعبہ کے رب کی عبادت ہر مسلمان کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ تو اس ایک رب کے علاوہ اگر ہم خانہ کعبہ کی بھی عبادت کریں گے، کعبہ کے دروازوں کی عبادت کریں گے، یا پھر کسی اور چیز کی عبادت کریں گے اور وہاں سے ہم کو برکت ملتی، اس طرح کی نیت رکھیں گے تو یہ شرک ہو گیا۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اس طرح قرآن کی آیتوں کو لٹکانا، سجا کے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے اگر برکت حاصل ہوتی فلاں فلاں اس طرح کی نیت اگر کریں گے تو پھر یہ تو گناہ ہوگا، یہ تو شرک بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ قرآن تلاوت کرنے کے لیے آیا، روزانہ تلاوت کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی اس گھر میں شیاطین نہیں آتے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اور جو قرآن سے صرف ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں بولے، الف لام میم بولے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن کی تلاوت کرو ثواب ملتا، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو ہدایت ملتی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے ہدایت کے لیے ہے بولا اللہ تعالیٰ۔ ہدایت کیسے ملتی؟ جب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، آپ سمجھ کے پڑھیں گے تب۔ پھر اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 2 اور 3 نکال کے دیکھو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کے رب کے طرف سے جو اتاری گئی اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو۔ یعنی اس قرآن کو آپ دیواروں پہ لٹکا کے رکھو نہیں، اس قرآن کے مطابق عمل کرو۔ تو قرآن پہ ایمان رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، پھر قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، قرآن کے مطابق عمل کرنا، پھر قرآن میں جو آیتیں شفا کے لیے ہیں ان آیتوں کو خود پڑھ کے دم کر لینا، اسے بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ یہ ہے اصل میں قرآن کے حقوق جو ہم لوگوں کو ادا کرنا ہے۔ یہ چھوڑ کے دیواروں پہ لٹکانا، گلوں میں لٹکانا، تعویذ بنا کے، اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں نہیں بھائی قرآن ہی تو لٹکا رہنا، اس سے ہم لوگوں کو شفا ملتی۔ نہیں بھائی، قرآن پڑھنے سے، قرآن دم کرنے سے شفا ملتی، قرآن گلے میں لٹکانے سے نہیں۔ یاد رکھو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوائیاں لکھ کے دیتا ہے نا، جو پرسکرپشن رہتا ہے، ہاں وہ دوائیاں میڈیکل میں جا کے وہ جتنے بھی سرپ دیتا ہے، ٹانک کے باٹلز دیتا ہے یا پھر ٹیبلٹس وغیرہ دیتا ہے، یہ سب لے کے آ کے ایک دھاگے میں پھرو کے گلے میں ڈال لیں گے کیا؟ ٹانک کا باٹل گلے میں لٹکا لیں گے کیا اسے شفا ملے گی؟ نہیں، اس کو پینے سے، اس کو کھانے سے، استعمال کرنے سے شفا ملتی۔ اسی طرح قرآن پڑھنے سے، پڑھ کے دم کرنے سے شفا ملتی، نہ کہ گلے میں لٹکانے سے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔